السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1046واں سبق ہے۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہمارے کل کے سبق کا پارٹ 2 ہے، یعنی 1045ویں سبق کا اگلا حصہ ہے۔ اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ دی للن ٹاپ کے سوربھ دیویدی اور مشہور و معروف فلم ایکٹر ذیشان ایوب دونوں کے درمیان میں اسلام کو اور مسلمانوں کے ایجوکیشن کو اور تبلیغی جماعت کو لے کر جو بہت ساری باتیں ہوئی، کل ہم نے کچھ باتوں کا جواب دیے تھے۔ اب ہم ان کے اگلے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اب یہ اللہ حافظ اور مبروک کا جب مسئلہ آیا تو ذیشان نے اس کو جوڑ دیا جماعتیوں کے ساتھ میں، بولے یہ جماعتی لوگ، انہوں نے جو ہے مبارک کا مبروک کر دیا اور خدا حافظ کا اللہ حافظ کر دیا۔ اب اس کے بعد میں سوربھ دیویدی، وہ بیچارے کو تو معلوم ہی نہیں ہے جماعت کسے کہتے ہیں۔ سوربھ دیویدی پوچھ رہے ہیں یہ جماعتی کیا ہوتے ہیں؟ بولے یہ وہی ہوتے ہیں، چھوٹا پیجامہ، لمبی داڑھی۔ اور اس کے بعد میں جس طریقے سے ذیشان نے جماعت کے ڈیفینیشن کو بیان کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں، میں بہت دل سے چاہتا ہوں ایک بار ذیشان سے ضرور ملاقات کر کے اس کو صحیح سے جماعت کا ڈیفینیشن سمجھاؤں، جو ڈیفینیشن ذیشان نے بیان کیا۔ بولے یہ جماعتی کون لوگ ہوتے ہیں؟ بولے اس میں اکثریت تو ان پڑھوں کی، جاہلوں کی اور بدماشوں کی ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بولے اس کے اندر اکثر تو ابھی جیسے ہمارے یہاں پر پڑھائی درمیان سے چھوڑ دی، آدھے لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے بلڈنگ کے کام میں لگ گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جماعت کے کام میں لگ گئے اور انہوں نے جبہ ڈال دیا اور وہ جو ہے اس طریقے کی لائن میں لگ گئے۔ میرے محترم دوستو، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں، جس مومنٹ سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں، جس محنت کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اس کا اس طریقے کا ڈیفینیشن بغیر تحقیق کے بیان کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد واپس سے سوربھ دیویدی پوچھتے ہیں یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا ایمپلائمنٹ ہے؟ اب دیکھو بیچارے کو کیا معلوم ہے اس کو، یعنی ایمپلائمنٹ کیا ہوتا ہے اور سماج سیوا کیا ہوتی ہے اور جماعت کیا ہوتی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ ایک طرح کا ایمپلائمنٹ ہے؟ ذیشان اور اس کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، ہاں ان کے لیے تو ایک طرح کا یہ ایمپلائمنٹ ہی ہے۔ بولے یہ اس طریقے کا انہی لوگوں نے بولے مبارک کا مبروک کر دیا اور رمضان کا جو ہے رمضان کر دیا، اس طریقے کی باتیں آگے چلتے رہتی ہے۔ ذیشان اور سوربھ، میں آپ دونوں سے بھی اب آج جو ہے نا تھوڑا سا جماعت کے ڈیفینیشن پہ بات کر لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم لوگ اس جماعت کو پہلے سمجھو۔ اس کو جب تمہارے سمجھ میں آئے گا تب تم سمجھو گے کہ یہ جماعت جو ہے 100 سال سے پوری دنیا میں جو محنت اور کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو کس طریقے سے بدلا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سوربھ اور ذیشان کو یہ بتا دوں کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے نا، جماعت یہ ایک اسپریچول محنت ہے، اسپریچول، یہ ایک روحانی محنت ہے۔ یہ اس جماعت کا جو ہے نا اس سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ٹائپ کا انسان، ہر لائن کا انسان جو ہے یہ جماعت کے کام کو آ کر سکتا ہے۔ کل کے سبق میں بتا چکا ہوں، کل میں نے آپ کو جو ریپلائی دیا تھا اس کے پارٹ 1 میں، کہ مولانا الیاس صاحب جو اس جماعت کے فاؤنڈر ہے وہ کون تھے؟ وہ اتر پردیش کے اندر سہارنپور میں ایک قصبہ ہے کاندھلا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور وہاں سے وہ دلی کیوں شفٹ ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ خود بھی جو ہے ایک بہت بڑے اسپریچول لیڈر تھے، وہ خود بھی ایک بہت بڑے جو ہے روحانی بزرگ تھے وہ، اور ان کا پورا خاندان بھی، ان کے والد، ان کے دادا، یہ سب لوگ جو ہے روحانی بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے، یہ پورا خاندان ہی، ان کی نسلیں اسی کام میں لگ گئی تھی، انسانوں کو صحیح مارگ دکھانا، لوگوں کی صحیح رہبری کرنا، لوگوں کو اچھا راستہ دکھانا۔ تو اس کے لیے مولانا الیاس صاحب جو ہے انہوں نے جب یہ دیکھا ہمارے دیش میں اس وقت میں آزادی کی آوازیں لگ رہی تھی، لیکن اسی ٹائم پر انسان جو ہے وہ انسانیت بھول کر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میرا جو پارٹ ہے کہ کم سے کم پورے دیش کو میں نہیں سدھار سکتا ہوں تو میری اپنی جو مسلم کمیونٹی ہے کم سے کم میں ان کو تو سدھار سکتا ہوں، ان کو تو اچھا بنا سکتا ہوں۔
ان کے اندر تو جو ہے ایک ریولیوشن پیدا کر سکتا ہوں تاکہ وہ اپنے مرنے کے بعد کی بھی زندگی کی فکر کر سکے، تاکہ وہ جو ہے دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بن کے رہ کر زندگی گزار سکے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کاندھلا چھوڑ کر وہ دلی شفٹ ہو گئے، اور جہاں پر آج تبلیغی جماعت کا پورے ورلڈ کا سب سے بڑا جو مرکز ہے، جو بالکل حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بالکل پڑوس میں ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی بنگلے والی، اسی مسجد سے مولانا الیاس صاحب نے اپنے اس موومنٹ کی، اپنے اس تحریک کی، اپنے اس کام کی شروعات کی۔ اور وہ لوگوں کے سدھار کے لیے جو لوگ آتے جاتے تھے ان لوگوں کو روکتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھائی ہم سب لوگ جو ہے نا، اگر ہم ایک اچھے انسان بنیں گے تو پوری دنیا کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی صرف مسجد میں بیٹھ کر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو باہر نکلنا پڑے گا، تو مولانا الیاس صاحب نے انہوں نے جو ہے دلی کے آزو بازو جو میوات کا علاقہ ہے، وہاں کے گاؤں میں جا کر، وہاں کے دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ میں جڑتے گئے۔ پھر وہ اس طریقے سے لوگوں کو تین تین دن کر کے جو ہے دوسرے دیہاتوں میں بھیجنے لگے تاکہ وہ جا کے وہاں کے لوگوں کو سمجھا سکے۔ اب یہ جب موومنٹ شروع ہوا تو ذیشان اور سوربھ دیویدی، میں آپ دونوں کو بتا دوں کہ اس کے اتنے اچھے اثرات دلی کے اندر پڑنے لگے کہ واقعی میں بھی جو لوگ الگ الگ ٹائپ کی لائنوں میں زندگیاں گزار رہے تھے، اب اس لائن کے اندر جب ڈاکٹر لگا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میں ایک اچھا اور ایماندار ڈاکٹر بن کے کیسے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس لائن کے اندر جب وکیل اور ایڈوکیٹ لگا اور اس کے یہ چیز سمجھ میں آئی یہ جماعت کی، تو اس نے سوچا کہ میں ایک اچھا اور ایماندار وکیل بن کر کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، کہ میں سماج کی سیوا کروں اور لوگوں کی کیسے میں خدمت کر سکوں اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں ہر ٹائپ کے لوگ اس میں جڑتے گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پولیٹیشینز وہ بھی اس لائن کے اندر آئے۔ ان کی نیتیں جو تھی کہ پہلے نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ پالیٹکس کے ذریعے سے مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، لیکن جب وہ اس موومنٹ سے جڑے اور وہ بھی اس کام میں لگے، ان کی نیتیں بدل گئی۔ اب ہم کو سماج کی سیوا کرنا ہے، اب ہم کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ہماری آخرت میں کام آ سکے۔ ذیشان اور سوربھ، میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس محنت کے اثرات، اس محنت کا جو پازیٹیو اثر تھا وہ جب پھیلنے لگا، وہ انگریزوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر حسین، ایک زمانہ آیا وہ ہمارے دیش کے راشٹرپتی بنے، جو اس زمانے میں جامعہ ملیہ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، وہ بھی آ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑ گئے کہ واقعی میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ کی محنت بہت اچھی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ خود ڈاکٹر ذاکر حسین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پھر کر رکشے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور روڈ سے، راستے سے گزرنے والوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ہم جو جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ صرف ہم جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے صبح میں اٹھ گئے تو اس کے بعد میں وہی روٹی، کپڑا اور مکان، جورو بچے اور دکان، اس سے ہٹ کر ہماری جو لائف ہے اس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے ایک اچھا انسان بن کر مانوتا کو ہم کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ خود مولانا الیاس صاحب کے ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی جڑ گئے۔ دیش ہمارا آزاد ہو گیا، اور دیش آزاد ہونے کے بعد میں چونکہ بنگلے والی جو مسجد ہے وہ نظام الدین بالکل مرکز یعنی درگاہ کے بالکل پڑوس میں ہے، تو وہ جو بنگلے والی مسجد تھی وہاں پر ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو پاکستان میں شفٹ کرو، یہ پورا کیا پورا مرکز ہے پاکستان میں لے کر چلو، اگر آپ انڈیا میں ہی رہو گے تو آپ کا یہ موومنٹ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی یہ محنت بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو آپ اسپریچول جو کام کر رہے ہو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کوئی آپ کو کرنے نہیں دے گا۔ لیکن اس وقت میں مولانا الیاس صاحب جو ہے ان کی وفات ہو چکی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اب ان کے بیٹے تھے مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سسر جو تھے وہ ان کے استاد تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنے سسر اور اپنے استاد کو اپنا سب سے بڑا گرو مانتے تھے۔
تو انہوں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے یہ باتیں رکھی، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے تھے انہوں نے ہندوستان میں اپنی قبریں بنائی ہیں، اور اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے، اور اسی ملک سے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں دوبارہ چلائیں گا۔ اس لیے جب ہمارے بڑوں نے اس بنگلے والی مسجد سے اس محنت کو شروع کیا ہے تو ہم اس بنگلے والی مسجد کو کہیں پر بھی نہیں لے کر جائیں گے، ہمارا مرکز کہیں پر بھی شفٹ نہیں ہوگا۔ ایک بار اس زمین کے اوپر مرکز بن گیا، قیامت تک وہ مرکز اسی جگہ پر رہے گا۔ اور آج دیش کو آزاد ہو کر بھی تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اسی جگہ پر وہی نظام الدین درگاہ کے بالکل پیچھے وہ آپ کو جو ہے وہیں پر وہ مرکز آج بھی آپ کو ملے گا، آج بھی وہیں پر وہ مرکز قائم ہے، دائم ہے، اور پوری دنیا میں وہیں سے کام چل رہا ہے۔ خیر، تو جو میرا مین ٹاپک تھا تبلیغ کیا ہے، یعنی جو جماعتی آپ لوگوں نے ذکر کیے، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، تو ایکچول میں ذیشان نے جس طریقے سے ڈیفینیشن بیان کیا، میں ذیشان کو یہ بتانا چاہوں گا ایسا نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے، محنت ذیشان۔ آپ ایک ایکٹر ہو، آپ بھی اس کام کو کر سکتے ہو، ہر آدمی، ہر ٹائپ کا انسان۔ اور یہ جو آپ لوگوں نے باتیں بتائی ہے نا، جماعتی لوگوں نے مبارک سے مبروک کیا اور اللہ حافظ کو خدا حافظ سے کیا کیا، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جماعتی لوگوں کا یہ ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ جماعت کا اپنا ایک کام ہے، جماعت کے اپنے ایک اصول ہے، جماعت کی کیا اپنا ایک جو ہے کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بس انہی اصولوں پہ کام کرتی ہے۔ یہ فالتو چیزوں میں یہ جماعت کا یہ چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی جو جماعت کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم چھوٹا پیجامہ پہنو، داڑھی لمبی کرو، جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا۔ جماعت کا اپنا کوئی یونیفارم نہیں ہے، اگر کوئی جینس اور ٹی شرٹ کے ساتھ میں جماعت کا کام کرنا چاہے آرام سے کر سکتا ہے۔ کسی کو داڑھی رکھنا ہے وہ اپنے مرضی کی بات ہے، جماعت اس کو پریشرائز نہیں کرتی ہے۔ جماعت کا کام تو یہ ہے، اگر آپ فلم لائن سے ہو آپ بھی جماعت کا کام کر سکتے ہو، آپ اسپورٹ لائن سے ہو آپ بھی جماعت کا کام کر سکتے ہو، آپ ایجوکیشن لائن سے ہو آپ بھی جماعت کا کام کر سکتے ہو، آپ پولیٹیشین ہو، آپ اپنے ایریے کے نگر سیوک ہو، نگر ادھیکش ہو، آمدار ہو، خاصدار ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، آپ بھی جماعت میں آ کے جڑ سکتے ہو، کیونکہ جماعت کا جو کام ہے یہ سماج کے سیوا کا کام ہے، سماج کو سدھارنے کا کام ہے، سماج کے اندر اچھائیوں کے میسج کو لے جانے کا کام ہے، اور جماعت کا کام دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جو آدمی جماعت کا کام کر رہا ہے اس کے اپنے لائف کو پریورتت کرنے کے لیے ہے۔ اب جماعتی لوگ اگر بہت سارے جو جس طریقے سے آج جماعت والوں کا ایک سمبول بن گیا ہے کہ وہ چھوٹا پیجامہ پہنتے ہیں یا ان کی داڑھی لمبی ہوتی ہے، تو کل بھی میں نے بتایا تھا ایکچول میں ہمارے جو پروفٹ ہے پیغمبر محمد صاحب، ان کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ بھائی آپ کا جو نیچے کا کپڑا ہے اس کو آپ اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنا کرو۔ وہ اس لیے انہوں نے فرمایا کیونکہ ان کے زمانے میں جو بڑے بڑے مالدار ہوا کرتے تھے ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا تو وہ گھمنڈ میں، اکڑ میں اتنے بڑے بڑے کپڑے پہنتے تھے کہ ان کا کپڑا بھی پیچھے سے اٹھا کے چلتے تھے لوگ۔ اور غریبوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان کے پاس میں چادر بھی نہیں ہوتی تھی برتن ڈھانکنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی گھمنڈ اور اکڑ کی وجہ سے ایسے اتنے بڑے بڑے تم لوگ کپڑے استعمال کر رہے ہو، اور دوسری طرف سماج میں جو ہے غریبوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس لیے یہ اسلام میں نہیں چلیں گا۔ یہ ابھی تک تم مسلمان نہیں تھے تو تمہارا چل گیا، لیکن اب مسلمان بنو گے تو ٹخنوں سے نیچے تمہارا کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ اور آج بھی آپ دیکھو نا اس کے اندر کون سے پرابلم کی بات ہے، آج تو فیشن چل رہا ہے ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہننے کا، فیشن بن گیا ہوا ہے۔ وہ نارمل لوگ بھی آج جو جینس پہننے والے ہیں، نارمل پینٹ پہننے والے ہیں، ان کو بھی میں دیکھتا ہوں وہ بھی اونچے پینٹ پہن رہے ہیں۔ کیوں؟ بولے آج کا فیشن یہی ہے۔ تو لوگ جب فیشن کے لیے پہن سکتے ہیں تو پھر ایک مسلمان اگر وہ پیغمبر محمد صاحب کی اس بات کو زندہ کرنے کے لیے اگر پہن رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچانے کے لیے اپنے کپڑے سادے سمپل پہنا کرو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور دوسری بات، جیسا میں نے کہا کہ کوئی اگر آدمی وہ جینس پینٹ پہن کر بھی، ٹی شرٹ پہن کر بھی، پینٹ شرٹ پہن کر بھی تبلیغی جماعت کا کام کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن جب ایک آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور وہ یہ سنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، تب جا کر وہ انسان اپنی لائف کو چینج کرتا ہے، وہ اپنے مرضی سے اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے۔
وہ اپنے مرضی سے داڑھی رکھتا ہے، اس کو کوئی بولتا نہیں ہے کہ تو داڑھی رکھ، وہ خود اپنے مرضی سے رکھتا ہے۔ اور اگر آپ جس طریقے کی بات کر رہے ہو کہ بہت سارے بدماش اور بہت سارے ایسے لوگ اور بہت سارے ویسے لوگ جو ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنی لائنوں کو چھوڑ کر اس کام کے اندر لگ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو چینج کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس محنت کے ذریعے سے پہلے لوگ ان کو زکوٰۃ نہیں معلوم تھی، آج بڑے بڑے مالدار پیسے والے جب زکوٰۃ دینے والے بن گئے تو ہزاروں لاکھوں غریبوں کا بھلا ہو گیا ان کی وجہ سے۔ تو یہ جتنا بھی خیر ہے، جتنی بھی جو بھلائیاں ہیں، ہم اس کو دیکھیں، اس کے پازیٹیو پوائنٹس کو دیکھیں، اور کسی بھی چیز کو جس کا ہم کو نالج نہیں ہے اس کو جماعت کے ساتھ میں نہ جوڑیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار مجھ سے ضرور ہماری ملاقات ہو، تاکہ آپ کے جتنے کنفیوژن ہوں میں پوری کوشش کروں گا ان کو دور کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔